ایک بادشاہ کے تمام بیٹے ماں سوائے ایک کے سب حسن و جمال میں بے مثل تھے اور اپنے حسن پر نازاں تھے۔ بادشاہ کا جو بیٹا بدصورت تھا اس کا قد بھی چھوٹا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس چھوٹے قد کے بیٹے کو نہایت حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ بیٹا اپنی دانائی اور عقل کی بنا پر سمجھ گیا کہ باپ نے اسے حقارت سے دیکھا ہے۔ اس نے باپ سے پوچھا کہ بابا جان، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، مگر چھوٹے قد والا بدصورت اگر عقل مند ہو تو وہ حسن و جمال اور دراز قد والوں سے بہتر ہوتا ہے۔ کیا یہ درست نہیں کہ کبھی چھوٹی شے کی قیمت بڑی سے بہتر ہوتی ہے؟ جیسے بکری چھوٹی ہے مگر وہ پاک ہے، اور ہاتھی بڑا ہوتا ہے پھر بھی مردار اور ناپاک ہے۔ کوہ طور زمین کے دیگر پہاڑوں سے چھوٹا ہے مگر اس کی قدر و قیمت اللہ عز و جل کے نزدیک بڑے اور قوی پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ اور کیا آپ نے سنا نہیں کہ ایک کمزور مگر عقل مند شخص نے ایک موٹے بیوقوف شخص سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عربی گھوڑا اگرچہ کمزور ہی ہو مگر پھر بھی تمام گدھوں سے زیادہ شان و مرتبہ والا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے اس کی باتیں سنی تو ہنس پڑا اور خوش ہو گیا، جبکہ دیگر بھائیوں کو اس کی باتوں سے صدمہ پہنچا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک بندہ بولتا نہیں اس کے عیب اور خوبیاں پوشیدہ رہتی ہیں، اور ہر جھاڑی کے متعلق یہ خیال کرنا کہ شاید وہ خالی ہے، حالانکہ اس میں خطرناک جانور بھی چھپا ہو سکتا ہے۔ پھر اس بادشاہ پر اس کے کسی دشمن نے چڑھائی کر دی۔ پھر جو شخص سب سے پہلے میدان جنگ میں اترا وہ اسی بادشاہ کا بدصورت اور چھوٹے قد کا بیٹا تھا۔ وہ دشمن کو للکارتے ہوئے بولا کہ میں لڑائی کے موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا نہیں ہوں۔ تم مجھے لڑائی کے وقت خاک و خون میں لتھڑا دیکھو گے، کیونکہ لڑائی کے دن جو لڑتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور لڑائی کے وقت میدان جنگ سے بھاگنے والا پورے لشکر کے خون کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دشمنوں پر جھپٹ پڑا اور ان کے کئی سورماؤں کو قتل کر کے اپنے باپ کے پاس واپس لوٹا، اور باپ کے قدم چوم کر عرض کرنے لگا، ابا جان، آپ نے میرے کمزور جسم کو میری کمزوری سمجھا اور موٹاپے کو حسن خیال کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پتلی کمر والا گھوڑا لڑائی میں جو کام کرتا ہے وہ کام موٹا تازہ بیل بھی نہیں کر سکتا۔ دشمن کے سپاہی تعداد میں زیادہ تھے جبکہ اس بادشاہ کا لشکر تعداد میں کم تھا۔ اس کے لشکر نے دشمن کے زیادہ تعداد کی وجہ سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس چھوٹے قد والے بدصورت شہزادے نے نعرہ بلند کیا اور کہا، اے بہادرو، عورتوں کی طرح بھاگنا مردوں کا کام نہیں، تم مرد بنو، اپنے دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ اور دشمن کو مارو یا خود مر جاؤ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے لشکر کا حوصلہ بڑھ گیا اور اس نے ایک ہی حملے میں اپنے دشمن کے ہوش اڑا دیے اور فتح ان کا مقدر بن گئی، اور پھر اس کی توجہ اپنے بیٹے پر زیادہ ہوگی۔ بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کا منہ چوما اور اس کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور اسے بغل گیر ہوا، اور پھر اس کی توجہ اپنے اس بیٹے پر زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اب اس کے بھائیوں نے اس سے حسد کرنا شروع کر دیا اور اس کو کھانے میں زہر دے کر اسے مارنا چاہا۔ جب کھانا اس کے سامنے آیا تو اس کی بہن جو اپنے دوسرے بھائیوں کو زہر ملاتا ہوا دیکھ چکی تھی، اس نے کھڑکی سے جھانک کر زور سے کھڑکی کو پٹخا، اور بدصورت شہزادہ اپنی ذہانت کی وجہ سے سمجھ گیا کہ کھانے میں کوئی چیز ملائی گئی ہے۔ اس نے وہ کھانا نہیں کھایا اور کہا کہ یہ بہتر ہے کہ عقل مند مر جائے اور بے وقوف ان کی جگہ پر آ جائیں۔ ہما اگرچہ ایک پرندہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا سایہ جس کے سر بھی پڑ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، وہ اگرچہ اس دنیا سے ختم بھی ہو جائے تو پھر الو جو کہ نوسط کی علامت کے سائے میں بھی آنا کوئی پسند نہیں کرے گا۔ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے تمام شرپسند بیٹوں کو بلایا اور ان کو سزا دی، اور اپنے ملک کو اپنے تمام بیٹوں میں تقسیم کر کے اس فتنے کا سدباب کیا تاکہ یہ فتنہ ختم ہو، اور یوں یہ جھگڑا ختم ہوا۔ مثل مشہور ہے کہ 10 فقیر ایک کمبل میں سما سکتے ہیں لیکن 2 بادشاہ ایک ملک میں ہرگز نہیں سما سکتے۔ اللہ عز و جل کا نیک بندہ اگر آدھی روٹی کھا لے تو باقی آدھی مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہے، لیکن بادشاہ اگرچہ ایک ملک پر قبضہ کر لے تو اسے دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔